بیٹھے ہو اور جہاز تباہ ہونے والا ہو تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور پھر دعا کریٹ ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا نیچر نے انسان کے اندر دعا رکھی ہے. نیچر نے انسان کے اندر دعا رکھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معصوم اس دعا کو ابھارتا ہے. بقول عبد الحمید عدم یزداں سے اتنے بے تکلف، عدم یزداں سے اتنے بے تکلف، بڑا دربار ہے آہستہ بولو، بڑا دربار ہے آہستہ بولو. تو آداب دعا کی تعلیم معصوم دیتے ہیں. بلکہ میں جملے کو یوں کہوں کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا کار رسالت ہے، بندوں کا پیغام اللہ تک پہنچانا کار امامت ہے. اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا کار رسالت، بندوں کا پیغام اللہ تک پہنچانا کار امامت. اس لیے آپ دیکھیے صحیفہ کاملہ ظہور آل محمد کے اندر دعا کی تعلیم ہے، صحیفہ فاطمہ میں دعا کی تعلیم ہے. اب میں معصوم کی 3 روایات باب دعا اصول کافی حضرت امام جعفر صادق باب دعا کا پورشن الالہامۃ الدعا، دعا کے الہامات. امام فرماتے ہیں صلوات کہ جب انسان پر شدید مشکلات کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کی طولانی مشکلات کو کوتا کر دے، محدود کر دے، تو اس کے قلب میں اپنی دعا کا الہام کرتا ہے. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ اگر میں سمجھا سکا. یعنی کسی کی تکلیفیں طویل ہو گئی، طولانی شکل انہوں نے اختیار کر لی، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کی طولانی تکلیفوں کو دور کر دے تو خود اس کے اندر دعا کا الہام کرتا ہے. تو پتہ چلا دعا انسان کی فطرت میں بھی ہے اور دعا کا الہام اور القاء اللہ بھی کرتا ہے. جس کو چاہے اس پہ دعا موٹیویٹ کرتے، جس میں چاہے وہ دعا موٹیویٹ کرتے. اب دوسری روایت ہے حضرت امام باقر سلام باب الدعا اصول کافی کی 3 روایت. بسم اللہ. مالک فرماتے ہیں صاحب تکبر کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو غرور کرتا، جس میں جس میں انا ہے، جس میں ذات کا تکبر ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا اس کی مستجاب ہوگی جس میں انا کی نفی ہوگی، جس میں ذات کے تکبر کا خاتمہ ہوگا. اگر تکبر ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اب تیسری روایت مولا حسین صاحب سے تعلیم دعا دیتے ہیں. کچھ لوگ آئے پوچھا یا مولا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ تو مولا نے فرمایا 5 مرتبہ درود پڑھو، پھر اپنی دعا، پھر 5 مرتبہ درود پڑھ لو. اس سے مولا کیا ہوگا؟ یہ سمجھے نہیں، اللہ درود کو رد نہیں کرتا، اور یہ ہو نہیں سکتا پہلے والی چیز اٹھائے اور آخری اٹھائے بیچ کو چھوڑ دے. پہلے والی چیز اٹھائے اور آخری چھوڑائے بیچ کو چھوڑ دے. یعنی اگر تم نے درود کی بندش کے ساتھ دعا کی تو تمہاری دعا مستجاب ہو جائے. عزیزان گرامی مرتبہ آداب دعا اور مستجاب دعا کی تعلیم معصوم اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن
یہ ہے عزیزان گرامی مرتبہ، پھر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی انسان یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول کے نہیں ہوتا؟ ہم معصومین کے نام بھی لیتے ہیں، ہم معصومین کا ذکر بھی کرتے ہیں، پھر مصیبتیں اتنی طویل کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے بات ہے، ید الناس ہو، اے انسانوں تم کیا کرتے ہو؟ شر دعاؤں بالخیر، تم شر کے ساتھ دعا کا مطالبہ کرتے ہو۔ وَقَالَ النَّاسُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی کہ جب تمہاری دعاؤں میں شر ہوگا، جب تمہاری دعاؤں میں اپنے ذاتی مفادات ہوں گے، جب تم دعا کرو گے کسی کی نفرت اور تعصب کے لیے، جب تمہاری دعاؤں میں منافقت ہوگی، تم بڑے جلد باز، تمہاری دعائیں کس طرح قبول ہوں؟ تو عزیزان گرامی مرتبہ، دعاؤں کے لیے دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ دل کی پاکیزگی کے بغیر دعاؤں کا قبول ہونا ناممکن ہے۔ جب تک دل کی پاکیزگی نہیں ہوگی تو دعائیں قبول نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو تعلیم معصوم یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی، دل کی آلودگی کو دور کیا جائے، نفس کی آلودگی کو دور کیا جائے۔ اگر اندر کی آلودگی دور ہوگی تو دعائیں مستجاب ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ دعا کے 3 مرحلے میں نے آپ کو بتائے، 3 درجے۔ ایک دعا اہل فطرت ہے جو انسان کے اندر ہے، ایک دعا نظر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تو آنسوؤں کی شکل میں دعا کا اظہار ہوتا ہے۔ اور تیسری شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دعا کا الہام کرتا ہے، لیکن اللہ کی دعا کا الہام وہاں ہوگا جہاں دل کی پاکیزگی ہوگی۔ جہاں دل کی پاکیزگی نہیں ہوگی وہاں اللہ رب العزت دعا کو موٹیویٹ نہیں کرے گا۔ دعا وہاں موٹیویٹ ہوگی کہ جہاں دل کی پاکیزگی، جہاں دل کی پاکیزگی نہیں وہاں دعا کا الہام نہیں ہو سکتا، وہاں دعا موٹیویٹ نہیں کر سکتی، ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، بات یہاں تک تو سمجھ میں آئی کہ صاحب طریقت کے پاس، صاحب روحانیت کے پاس، پیر کامل کے پاس، مرشد کامل کے پاس لوگ اس لیے کھینچے چلے آتے ہیں کہ دعائیں مستجاب ہوتی۔ لوگ ملا کو چھوڑ کے فقیر کو اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے ہوگی بھائی کہ جہاں سلوک ہوگا، کوئی مجھ سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب طریقت کی تعریف کیجئے، کوئی عام آدمی، تو میں اس کو پورا فلسفہ تو محی الدین ابن عربی کا یا مولانا روم کا نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ کہے گا ایک جملے میں تعریف کیجئے طریقت کی کیا ہے، تو میں کہوں گا سلوک۔ طریقت کی ایک جملے میں ایک لفظ میں تعریف یہ کہ سلوک، محبت، پیار۔ تو جہاں سلوک ہوگا بھائی وہاں دعائیں قبول ہوں گی، جہاں نفرتیں بٹیں گی وہاں دعاؤں کی قبولیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات میں آج کی گفتگو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دعاؤں کا تعلق محبتوں سے ہے، سلوک سے ہے، رواداری سے ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کافیہ ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، ان کو آپ ایسی نہ سمجھیں، یہ ایسی نہیں ہے، ان کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے کہ جب ملا نے مسجد اور منبر پہ قبضہ کر لیا تو معصومین نے خانقاہیں بنائی، کیونکہ معصوم کے پاس سے نہ ممبر تھی نہ مسجد تھی، اس پہ تو ملا کا قبضہ تھا جو نفرتیں بانٹ رہا تھا۔ معصوم محبت کے خالق ہیں، معصوم عشق کے خالق ہیں، تو معصوم نے یہ خانقاہیں بنائی کہ ان خانقاہوں کے ذریعے، ان کافیوں کے ذریعے محبتوں کو عام کیا جائے، سیر و سلوک کے مسائلوں کو عام کیا جائے۔ تو بھائی یہ کافیہ غیر معصوموں نے نہیں بنائی ہے، اس کی بنیاد
معصوموں نے ڈالی ہے، اور اس معصومین کے ورثے کو آج فقراء لے کے چل رہے ہیں۔ جتنی بھی کافیاں ہیں اس کا مزاج معصومین نے بنایا۔ تو یہاں پر نفس کی آلودگی کو پاس کیا جائے، یہاں پر ذہن و قلب کی آلودگی کو پاس کیا جائے، یہاں پر علم و تفکر و تعقل کی گفتگو ہوگی، یہاں پہ انسان کو انسان کامل بنایا جائے گا، اسے تدبر کی شکل دی جائے گی۔ تو یہ تو بھائی باطن کی تربیت کی بات ہے، ظاہری تربیت تو نہیں ہے۔ ظاہری تربیت تو سب جانتے ہیں، جو مسلمان گھر میں پیدا ہو اس کو پتا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، نجاستیں کیا ہوتی ہیں، لیکن اسے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ باطن کی نجاستیں کیا ہیں۔ تو فقیر بتاتا ہے کہ بھئی تیرے باطن میں یہ نجاستیں ہیں، تیرے باطن کے اندر یہ شرک موجود ہے۔ تو ظاہری شرک سے تو آزاد ہو گیا، لیکن تیرے باطن میں بھی شرک موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبہ، جب تک باطن کا شرک نہیں نکلے گا اللہ کی دعا کا الہام قلب میں نہیں۔ جب شرک باطنی کی نفی ہوگی تو پھر اللہ دعا کا الہام انسان کے قلب پر کرے، اس سے پہلے یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیسے؟ بات یہ ہے کہ صلوات محمد بسم اللہ سلام کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں کہ اصول کافی کی تواتر حدیثوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ دعا گریے کے ساتھ، دعا سوچ کے ساتھ، دعا درد کے ساتھ ہو، ذات کے تکبر کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ گریہ کیسے آئے گا، یہ درد کیسے آئے گا؟